کسی نے کہا کہ حضور حضرت یوسف نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دریا کے درمیان کے اندر انہیں مدفن کیا گیا ہے، اور یہ جو سامنے روزہ ہے، گنبد ہے، یہ جو سامنے قبر ہے، یہ انہی کی ہے۔ اب سنیں، حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام قبر پہ تشریف لے گئے، قبر پہ تشریف لے گئے، اس طرف بھی دریا بہ رہا ہے، اس طرف بھی دریا بہ رہا ہے، درمیان دے وچ آپ دی مبارک روزہ پاک ہے، آپ دی قبر پاک ہے۔ اللہ کے نبی تشریف فرما ہوئے جب گئے نا تو اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی صندوق کو، جس مبارک صندوق کے اندر آپ کی مبارک لاش مبارک میت مبارک تھی، اس مبارک صندوق کو آپ نے اٹھایا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جتنے بھی لوگ سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، ساروں نے اس منظر کو دیکھا جب حضرت سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا یوسف نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کی زیارت کی نا، فرماتے ہیں کہ 600 سال پہلے چونکہ آپ دا وصال تھیا ہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے چہرے کا حسن ویسا رکھا ہوا تھا جیسا دنیا کے اندر حسن ویسا تھا، چہرے کی نورانیت ویسے تھی، اور چہرے کا حسن اور جمال، رنگت اور سفیدی ویسی تھی جیسی دنیا ظہر کے اندر، عالم دنیا کے اندر اللہ نے انہیں حسن عطا فرمایا۔ 600 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی کے مبارک جسمے اطہر کی زیارت کے لیے نبی نے جب منظر دیکھا اللہ اکبر، تو کہا کہ یہ قرآن سے دلیل دی گئی ہے، تفسیر قرآن سے اس واقعہ کو بیان فرمایا گیا۔ اب جملہ سی بات فرمائے، حضور سے عرض کیا گیا کہ حضور ہم درود پڑھیں، سلام پڑھیں، اس کی حیثیت ارشاد فرمائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میاں مونجا ہون دی لوڑ کوئی نہیں، جی میں اساں اج تورے درود سنتے ہیں، بعد از وصال بھی نبی دا کام ہے امتیاں دے درود کو سننا رہے، امتی کا کام ہے حضور پہ، نبی کی ذات پہ درود پڑھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا یہ عالم یہ تقاضا ہے کہ امتیوں کے درود کو وہ سنے، قبول فرمائے۔ اس عنوان سے ایک اور حدیث سماعت فرمائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مشکات کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دن ارشاد فرمایا، اب تعلق جوڑنے کے لیے یہ عمل جو ہے امت کو بتایا گیا ہے کہ تعلق جڑا رہے۔ بڑے بڑے فتنے اٹھے ہیں، اٹھیں گے، اور کذاب لوگ آئیں گے، دجال آئیں گے، تو اب ان فتنوں کا بھی ہم نے سامنا کرنا ہے، اور اپنا جو تعلق ہے روحانی، ایمانی، باطنی، جسمانی، یہ تعلق بھی ہم نے حضور کی ذات سے وابستہ رکھنا ہے۔ اب اس تعلق کی جو قائم رکھنے کی جو عملی دلیل ہے وہ اور بھی ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی شریعت ہے، اسی طرح حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا بھی حضور کی ذات سے جڑنے والی بات ہے۔ اب سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مرویات سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، فرمایا کہ لوگوں سن لو، دن قیامت سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ نبی رحمت کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ جو حضور پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا نا، یہ تو زندگی ہے یہ عارضی، 4 دن کی زندگی ہے، تو کہا کہ اگلا امتحان اور اگلی زندگی تو اگلی ہے، تو کہا کہ اس زندگی کے اندر حضور کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، نیڑے وہ ہوگا جو حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ حضور کی ذات پہ زیادہ سے زیادہ ہم درود بھی پڑھتے رہیں، سلام بھی عرض کرتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا۔ اب ہم رب کے حکم کے پابند ہیں، بلکہ قرآن کی اس آیت کے نظر سے اگر ہم دیکھیں تو حضور کی شان محبوبیت کا بھی اظہار ہے۔ ایک جملہ سماعت فرمائے، یہ مضمون طویل ہے تو اس میں ایک جملہ باقی سماعت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل ایمان کو حکم ارشاد فرمایا، کتنی معروف آیت ہے، اللہ اکبر، ہمارے ختموں کے اندر پڑھی جا رہی ہے اور ہماری محافل کے اندر پڑھی جا رہی ہے، بڑی معروف آیت کریمہ ہے، درود و سلام کے حکم والی آیت مبارکہ۔ اب میں اس پہ آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کی ترتیب سے، حضرات تشریف فرما ہے ان سے دعا لینے کے لیے، آیت کی ترتیب کے ذریعے سے، آیت کی ترتیب ہی حضور کی شان محبوبیت کی جو ہے وہ دلیل پیش کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم بعد میں دیا، پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے سارے فرشتے یصلون علی النبی، حضور کی ذات پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ اب یہ تو ہے آیت کریمہ، اب میں اس پہ آپ کی توجہ چاہوں۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو بعد میں حکم دیا، اس پہ بڑی گفتگو ہے، عقلی دلائل ہے، فکری ہے، علمی ہے، ادبی ہے۔ اب جملہ سماعت فرمائے، ساکو بعد حکم دیتا گیا اس واسطے کہ اساں آئے بعد ہیں، ملک صاحب ہم آئے بعد میں ہیں۔ تو علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو اس لیے حکم بعد میں دیا، آیت کی ترتیب جو ظاہر ہے کہ امت کو بعد میں حکم دیا گیا، امت آئی بعد میں، تو کہتے ہیں کہ جڑے بعد چاہیں انہوں کو بعد حکم دیتا گیا ہے، تو جڑا پہلے ہاں وہ پہلے تو درود و سلام پڑھتا گیا ہے۔ اس پہ آپ تھوڑا منصف بن کے سوچیں بلکہ امتی بن کے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والوں کو بعد میں حکم ارشاد فرمایا، تو جو پہلے تھے فرشتے پہلے تھے تو کہا جو پہلے تھے ان کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، انہیں بھی یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے تخلیق فرمایا، اپنے خاص نور دے نال بنایا، اپنے عرش دے تے جگہ دیتی، کھاون تو بھی تساں پاک، پیمن تو بھی تساں پاک، گناہ تو بھی محفوظ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو صرف حکم ارشاد فرما رہا ہے تاکہ تو آپ کو حکم ارشاد فرمایا ویندا پیا ہے، خلقت دا بنیادی مقصد دسا گیا ہے۔ فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو اللہ دی عبادت واسطے بھی فرشتے تخلیق کیتے گئے، نالے حضور دی ذات دے درود و سلام واسطے بھی فرشتے تخلیق فرمائے گئے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی تخلیق انہیں فرمایا گیا، عبادت کے لیے تخلیق فرمائے گئے، اور ان کی وجوب کا دوسرا جو بنیادی مقصد ہے وہ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ جو پہلے والے ہیں وہ پہلے سے درود پڑھ رہے ہیں، جو بعد والے ہیں انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ میاں تواڈے اوتے بھی لازم ہے کہ تساں بھی حضور دی ذات اوتے درود بھی پڑھتے رہو تے سلام بھی پڑھتے رہو۔ ہاں، اگر کوئی یہ سوچے اللہ اور حضور کی حیات طیبہ پہ یہ بڑا معروف جملہ ہے، اب چونکہ مضمون میں بالکل اب سمیٹ چکا ہوں تو اس پہ مختصر سے جملہ سماعت فرمائے۔ یہ حضور کی حیات طیبہ کی جو ہے یہ خوبصورت حسن ہے کہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے اہل ایمان کو کہ لوگوں تواڈا کام ہے درود پڑھنا۔ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اپنے ظاہری حیات دے وچ حضور درود سنتے ہن تے سلام سنتے ہن، بعد از وصال بھی اللہ نے حضور دی روح مبارک کو یہ عظمت عطا فرمائی تے حضور دی ذات کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ بعد از وصال بھی حضور اپنے غلاموں دے درود کو وہی سماعت فرما دے ہیں۔ حضور کی حیات طیبہ کا بھی یہ ہے دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کے دن غسل کرنا یہ سنت، خوشبو لگائیں یہ سنت، نئے کپڑے یا صاف کپڑے پہنے یہ سنت، اور اسی طرح حضور کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ جمعہ کی شب اور جمعہ کے دن حضور نے ارشاد فرمایا، تاکید کر کے فرمایا کہ میاں